صل على محمد وآل محمد عظم الله لكم الأجر يا شيعة بقربي محرم وما هي إلا أيام وننادي يا حسين يا أبا عبد الله عظم الله لك الأجر يا رسول الله. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم محمد ولعنة الله على أعدائه من يوم العان إلى يوم الدين. قال رسول الله الحسين مني وأنا من الحسين. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس قول سے امام حسین تو رسول کے نواسے ہیں ہی، تو حسین مجھ سے ہیں، اس سے مراد ہے کہ یعنی میری دین، میرا بقا، میری دین کی شریعت کا بقا حسین سے ہے. آج 3 محرم الحرام کا دن ہے. ہم نے اصحاب کے عنوان سے جو آغاز کیا ہے، آج امام حسین کے دوست حبیب ابن مظاہر کا ذکر کریں گے. حبیب ابن مظاہر اسدی جیسے کہ نام سے مشہور ہے، اسدی قبیلے کے بزرگ تھے اور یہ کوفہ کے باشندے تھے، حضرت علی کے خاص اصحاب میں سے تھے اور کوفیوں میں سے ہیں جنہوں نے معاویہ کی موت کے بعد امام حسین کو خط لکھ کر امام کو دعوت دی. لیکن جب کوفیوں نے بیعت شکنی کی تو وہ اکیلے چھپ کر عبید اللہ بن زیاد سے بچ کر اپنے آپ کو امام حسین تک پہنچایا اور امام کی مدد فرمائی. حبیب ابن مظاہر 75 سال کی عمر میں امام حسین کے ساتھ واقع کربلا میں شہید ہوئے. آپ کا نام حبیب، والد کا نام مطہر یا مظہر یا مظاہر بتاتے ہیں اور یہ قبیلہ بنی اسد میں سے ہیں. ان کے فضائل میں سے بہت نیک، عابد اور پارسا تھے. بڑھاپے کے باوجود بہت ہی بہادر اور نڈر قسم کے تھے. مولا علی علیہ السلام کے اصحاب خاص میں تھے. ان کے بارے میں بعض کہتے ہیں صحابی تھے، بعض کہتے ہیں تابعین میں سے تھے، لیکن امام علی کے ساتھیوں میں سے شامل تھے. اور امام علی کے زمانے میں امام علی کے خاص فورس شرطۃ الخمیس، اور یہ وہ ہے جیسے آج کل ہمارے کمانڈوز فورس ہوتے ہیں، مولا علی کے کمانڈوز فورس کے سالار تھے اور مشکل حالات میں مولا ان کو بھیجتے تھے. اور امام حسین کے دور میں یہ کوفے میں تھے. معاویہ کی موت کے بعد حبیب نے مدینہ چھوڑ کر کوفہ آ گئے اور جب لوگوں نے یزید کی بیعت کرنے شروع کر دی تو انہوں نے امام حسین کو خط لکھا. کوفہ کے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اور انہوں نے خط لکھا کہ امام کوفہ آ جائے. لیکن بعد میں لوگوں نے جب بیعت شکنی کی تو مسلم ابن اوسجہ اور حبیب ابن مظاہر خفیہ طور پر انہوں نے کوفہ چھوڑا اور مشکلات سے نکلتے 7 محرم کو کربلا کے امام حسین کے لشکر میں پہنچ گئے. کربلا میں حبیب نے کربلا پہنچتے ہی ایک بار امام کی نسبت اپنی وفاداری میدان عمل میں ثابت کر دی. جب دیکھا کہ امام کے ساتھیوں کی تعداد بہت کم ہے، آپ کے دشمن کی تعداد کثیر ہے، تو امام سے عرض کیا قریب ہی قبیلہ بنو اسد کا مسکن ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر آپ کی مدد کے لیے دعوت دوں، شاید خدا انہیں ہدایت دے. امام نے اجازت دی تو حبیب عجلت کے ساتھ اپنے قبیلے میں پہنچے جن کو معزت کی. لیکن عمر اسد نے ایک لشکر بھیج کر بنو اسد کو امام کی طرف آنے سے روک دیا. کہتے ہیں امام حسین کے لیے ایک بندہ خط لایا عمر اسد کے لشکر سے. حبیب نے اس کو کہا کہ ظلم اور ستم والوں کے پاس مت جاؤ. جب عشر عاشور حبیب نے خیام پر حملے کا ارادہ رکھنے والے دشمن کو سپاہ کی نصیحت کرتے ہوئے امام کی اوصاف بیان کی اور جنگ سے منع کیا، لیکن وہ نہ مانے. عاشور کے دن امام حسین نے اپنے قلیل لشکر کا میسرہ بایاں بازو حبیب کے سپرد کیا، میمنہ زہیر ابن قین کے حوالے کیا اور پرچم اور قلب مرکزی دستہ جو تھا حضرت عباس کے حوالے کیا. امام حسین نے لشکر عزیز سے مخاطب ہو کر اپنا حسب نسب بیان کیا اور اپنے فضائل گنوائے. رسول خدا کی حدیث حاضان سیدہ شباب اہل جنت کو پڑھ کے سنایا. اسی اثناء میں شمر ابن ذوالجوشن نے کہا میں نے خدا کی عبادت و شک اور تردد کے ساتھ کی ہوگی، اگر میں سمجھ لوں کہ کیا کہہ رہے ہو. حبیب ابن مظاہر نے جواب دیا، شمر تم 70 شکوک کے ساتھ خدا کی عبادت کرتے ہو اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو. تم واقعی نہیں سمجھتے کہ امام کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ تمہارا قلب سیاہ ہو چکا ہے
اور اس پر مہر لگ چکی ہے۔ جنگ کے آغاز پر جب عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کے لشکر سے ایک فرد نکل کر مبارز طلب کرتا تھا، حبیب اور بریر حمدانی میدان میں آئے، لیکن امام نے انہیں روکا۔ ابو سمامہ نے امام حسین کو وقت نماز کی یادآوری کروائی تو امام نے فرمایا لشکر یزید سے کہو کہ ہمیں مہلت دی جائے اور جنگ روکی جائے تاکہ نماز پڑھیں۔ حسین ابن نمیر یا حسین ابن تمیم نے کہا تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ حبیب نے کہا تم سمجھتے ہو کہ آل رسول کی نماز قبول نہیں ہوتی اور تمہاری نماز قبول ہوگی؟ اے شراب خور! اور اس پر حملہ کیا، اس کی شمشیر گھوڑے پر ماری، لیکن اشقیاء کے گروپ نے حسین کو بچا لیا۔ مسلم ابن اسجا لڑ کر زخمی، اپنے خون میں رنگے ہوئے تھے، زندگی کے آخری لمحات گزار رہے تھے، زمین پر گرے۔ امام حسین حبیب کے ساتھ مسلم ابن اسجا کے پاس پہنچے۔ امام نے فرمایا مسلم خدا تمہاری مغفرت فرمائے، اور آیت قرآن پڑھی من المؤمنین رجال صدقوا علی عہد اللہ علیہ فمنہم من قضى نخبۃ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یعنی ایمان والے میں کچھ اشخاص ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا اسے جو اللہ نے ان سے عہد و پیمان کیا تھا، تو ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنا وقت پورا کر لیا اور ان میں سے کچھ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے بعد میں ذرہ بھی تبدیلی نہیں کی۔ حبیب قریب آئے، کہا تمہارا قتل ہونا مجھ پر بہت بھاری ہے، لیکن میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ مسلم ابن اوسجا نے کمزور سی آواز میں کہا خداوند متعال تمہیں خیر کی بشارت دے۔ حبیب نے کہا اگر میری شہادت قریب نہ ہوتی تو میرے لیے خوشی کی بات ہوتی کہ تم مجھے وصیت کرتے اور میں تمہاری وصیت پوری کرتا۔ اس مسلم نے گوشے چشم سے سید الشہداء امام حسین کی طرف اشارہ کیا اور کہا میں تمہیں امام حسین کے حق میں وصیت کرتا ہوں، خدا تم پر رحم کرے، جب تم تک تمہارے دادن میں جان ہے ان کی دفاع کرو اور ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ حبیب نے کہا میں نے تمہاری وصیت پر عمل کیا اور کروں گا، انشاءاللہ تمہاری آنکھیں روشن کروں گا۔ حبیب نے جنگ کے دوران کچھ اشعار رجز میں پڑھے، جس میں سے انا حبیب ابنی مظہر وانتم اعد واکثر ونحن اعلی حجت واظہر۔ میں حبیب ہوں، میرے والد مظہر تھے، تمہاری عدد برتری ہے لیکن ہم اظہر اور اعلی حجت ہیں۔ حبیب ابن مظاہر عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بہادری کے ساتھ جنگ لڑتے رہے۔ 62 دشمن کو قتل کرنے کے بعد بدیل ابن مریم اقفانی بنی تمیم کے ایک شقی نے آگے آ کر حبیب پر حملہ کیا، حبیب کی پیشانی پر تلوار ماری، دوسرے تمیمی شخص نے نیزے سے حملہ کیا، حتیٰ کہ حبیب زمین پر آ گرے، ان کی سفید داڑھی سرخ ہو گئی۔ نیچے اترنے کے بعد انہوں نے حبیب کا سر تن سے جدا کیا اور ایک نے نیزہ مارا اور حسین ابن نمیر نے زخمی کر کر گھوڑے سے گرایا۔ امام کو جب حبیب کی شہادت کی ملی، امام کو حبیب کے بالین پر پہنچے اور فرمایا عند اللہ تحسب نفسی و حمات اصحابی، یعنی میں اپنے اور اپنے حامی اصحاب کی پاداش کی توقع خدا متعال سے رکھتا ہوں۔ اور اس کے بعد اس آیت کی بار بار تلاوت کرتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔